صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کا ایسا سچا واقعہ جس نے فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ یہ واقعہ ضرور سنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دے دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والوں کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ مواہب اللدینہ میں امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچم مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب اللدینہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین پر درود پڑھیں۔
ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درود بھرا قصیدہ لکھوں جو درود السلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والے تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بصیری کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ پس امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بصیری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر یعنی بردہ عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابوالرجاء ملے اور امام بصیری کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ قائرین کرام، میرے مضمون کا مقصد واضح ہے۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی درود و سلام کی برکات کے حوالے سے ہے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو درود پاک سے مزید رغبت پیدا ہوگی اور یقین مزید بڑھے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں 5 یا 6 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ہندوستان کے صوبہ بہار میں رہتے تھے۔ وہاں والدہ کی وفات کے بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ہماری سوتیلی ماں ہم بہن بھائیوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی ہم سے کرواتی، کھانے پینے پر بھی پابندی تھی، جو پچا کچا تھا بس ہمیں دے دیا جاتا اور ہم وہ کھاتے۔ اور جب ہمارے سوتیلے بہن بھائی ہوئے تو یہ ظلم اور بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری سوتیلی ماں پیشاب کے کپڑے تک ہم سے دھلواتی اور خود چارپائی پر بیٹھی رہتی، گندے کپڑے بھی ہم سے دھلواتی۔ ہمارے والد صاحب نے بھی ہمارے پر کوئی خاص توجہ نہ دی، وہ ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے تھے۔ اور سوتیلی ماں جب اپنے گھر جاتی تو ابا ہمیں پیار بھی کرتے، جیب خرچ بھی دیتے، ہمارا خیال بھی رکھتے۔ تو وہ دن ہمارے لیے عید کے دن ہوتے جب والد صاحب ہم سے محبت سے پیش آتے اور ہم سب بہن بھائی دعا کرتے کہ ہماری امی وہیں رہیں، گھر واپس نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے کر کے ہمارے حالات اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ہماری امی نے میری چھوٹی بہن کو کسی بات پر بہت مارا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ہماری والدہ نے ابو کے گھر سے جاتے ہی ہم سے یوں بدلہ لیا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو خوب مارا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دکھی ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا، اور اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔ گھر سے بھاگ کر ایک ریلوے اسٹیشن پر آیا اور ایک ٹرین میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند روپے میرے پاس تھے، بھوک لگتی تو ان سے کچھ کھا پی لیتا اور سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، پھر رات کو ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر سو جاتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد میرے پیسے ختم ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ مسافر وہاں جو بچا کچا کھانا ڈال جاتے، میں چپ کر کے وہی کھا لیتا۔ ایک دن بہت بھوک لگی، سارا ریلوے اسٹیشن چھان مارا مگر کہیں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہ ملا۔ وہیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نے نڈھال ہو کر رونے لگا۔ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی اور آج اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ بہن بھائی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں ایک الگ مقام لے کر اپنے پاس بہن بھائیوں کو رکھ لوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں، وہ اپنے سب دکھ درد بھول جائیں اور ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور خوش و خرم رہیں۔ لیکن اتنی دولت میرے پاس کہاں تھی، یہاں تو سوکھی روٹی تک نہ تھی۔
कई दिन फाकों में गुजर गए, सिवाय पानी के मेरे अंदर कोई चीज नहीं गई थी। इन्हीं सोचों में गुम था कि दो बुजुर्ग मुसाफिर खाने में दाखिल हुए और थैले में से खाना निकाल कर खाने लगे। कहते हैं कि मैं सामने बेंच पर ही लेटा हुआ था। खाने को देखकर मेरी भूख मजीद तेज हो गई। मैं उठकर बैठ गया और खाने की तरफ देखने लगा। दिल तो चाह रहा था कि मैं उनसे खाना छीन कर भाग जाऊं और दूर कहीं जाकर पेट भर कर खाना खाऊं, लेकिन एक तो कई दिनों से भूखा था, फाकों से था जिसमें ताकत नहीं थी, दूसरा ये कि वो दो आदमी थे और मैं एक छोटा बच्चा। मैं बड़ी बेबसी के साथ उनको खाना खाते देखने लगा कि अचानक उनमें से एक बूढ़े बुजुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर कहा, आओ खाना खाओ। मैं तो जैसे इशारे का मुंतजिर था। पता नहीं उस वक्त मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आई। मैं तेजी से उठा और आगे बढ़ा और फौरन से ही जल्दी जल्दी से खाने लगा। मुझे इस तरह से खाना खाते देखकर वो कहने लगे, ये लगता है बच्चा कई दिनों से भूखा है, हम बाद में खा लेंगे, इसे खाने दो। कहते हैं कि मैंने जल्दी ही सारा खाना ख़त्म कर लिया तो उन्होंने मुझे पानी दिया। मैंने पानी पिया तो उन्होंने कहा, बैठो, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम ये नहीं कहते कि हमारा शुक्र अदा करो, क्योंकि रिज्क जिसके नाम का है उसी को मिलता है, लेकिन बेटा जिस मालिक ने खाना खिलाया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उनके प्यार भरे लफ्ज सुनकर मुझे शर्मिंदगी और नदामत हुई और मैं रोने लगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी और कहने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं, वो क्या काम करते हैं? वो कहते हैं कि जब मैंने उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी, उनकी शफकत देखी तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। फिर मैंने उनको अपनी पूरी दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी दास्तान गम सुनकर आपस में अपनी जबान में बात करने लगे, जिससे मैं समझ न सका। कुछ देर बाद जो ज्यादा बुरा शख्स था वो कहने लगा कि आपके सब मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है और आपको वो शर्त पूरी करना होगी, तो हम आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि मैं फौरन तैयार हो गया कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि बेटा, पहली शर्त तो ये है कि आप पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे ना नमाज आती है ना दरूद शरीफ, किसी ने सिखाया ही नहीं। वालिद साहब को भी हमने कभी दिलचस्पी से नमाज पढ़ते नहीं देखा और हमारी सौतेली माँ तो सिवाय घर के काम करवाने के हमसे और कुछ नहीं करवाती थी। मेरी सारी बातें सुनकर वो दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर दोनों ने आपस में कुछ मशवरा किया और कहा कि बेटा ठीक है, हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एक होटल में नौकरी दिलवा देते हैं, जहाँ आपको खाना पीना भी मिलेगा और रिहाइश भी। आपने खूब मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी आई तो मजीद सोचेंगे, लेकिन आपने अच्छे से काम करना है। काम से फारिग होने के बाद मस्जिद के मौलवी साहब से नमाज और कुरान पाक सीखना है और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और लाजमी सीखना है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आता, यानी कि आप इतना भी नहीं पढ़ सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया तो उन्होंने बार बार मुझसे कहलवाया कि कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उन्होंने ये याद करवा दिया और मुझे कहा कि आपने उठते बैठते चलते चलते फिरते कसरत से पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद उन्होंने बोला कि चलो हम आपको काम पर लगवा देते हैं। वो मुझे लेकर होटल पर गए और वहाँ पर उन्होंने मुझसे काम पर लगवाया, जहाँ से मैं खाना लेकर खाया करता था जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे। मैंने देखा कि होटल का सारा अमला उनका बेहद एहतराम कर रहा था। उन्होंने एक शख्स से बात की जो इंतजामिया में था, उसने मेरी तरफ देखते हुए गर्दन हिलाई और इस तरह मैं होटल पर मुलाजिम हो गया और अपने मोहसिन की हिदायत पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने लगा। नमाज पढ़ना भी सीख ली और नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी और तकरीबन 6-7 साल मुलाजमत करते हुए गुजर गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ये होटल तो मेरे मोहसिन का है, जिन्होंने मुझे यहाँ मुलाजमत पर रखवाया था। यही नहीं बल्कि कई जगहों पर उनकी होटल हैं, मुसाफिर खाने हैं और साल में 1-2 दफ़ा आते हैं तो मुझसे भी मिलते हैं और मेरी जो भी रिपोर्ट होती है वो भी सुनते हैं और बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। एक दफ़ा मिलने आए तो कहने लगे, बेटा मुझे आपसे एक काम है, करोगे? मैंने उनसे कहा कि आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा, मेरी एक भतीजी है जिसके साथ हमने पहली दफ़ा मिलकर प्लेटफॉर्म पर खाना खाया था, वो मेरे छोटे भाई थे, उनकी बेटी अब जवान हो चुकी है। आप भी माशाल्लाह अब जवान हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी उनकी बेटी से करवा दूँ, अगर आप हामी भरें तो। मैंने जवाब दिया, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं हाजिर हूँ। फिर उन्होंने सादगी के साथ पुरवकार तरीके से मेरा निकाह पढ़वा दिया। निकाह के चंद दिनों में मुझे अपने बहन भाई बहुत याद आए और मैंने इसी दिन अहद कर लिया कि निकाह से फारिग होकर मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। लिहाजा निकाह के चंद दिन बाद मैंने अपने मोहसिन से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि बेटा ज़रूर जाओ, लेकिन पहले अकेले जाना, बीवी को साथ लेकर ना जाना, मुनासिब नहीं। वहाँ आपकी सौतेली माँ है, लड़ाई झगड़ा हो तो ये अच्छा नहीं। वहाँ जाकर आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि माफ़ी मांगना और अपने बहन भाइयों के लिए तोहफे लेकर जाना, क्योंकि तोहफे देना सुन्नत है और सारे रास्ते दुरूद शरीफ पढ़ते जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میرے محسن بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اپنے گھر پہنچا چھوٹے بھائی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں تیرا بھائی ابراہیم ہوں۔ وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، باری باری سب سے ملا۔ سوتیلی ماں مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا باہر ہی ملتے رہو گے یا اندر آؤ گے؟ میں خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں؟ اندر جا کر سب کا سامان نکالا۔ سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دن ان کو اپنی داستان سنانے میں گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں اب پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے۔ البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں ہے۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہی ہمارا وہی حال ہوگا۔ اور آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں اپنے بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن میرے سسر نے جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں سکھوں اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی کہ جس کا جس طرف رخ ہوا اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے، بہن بھائی گھر موجود نہیں تھے۔ والد صاحب نے پہچانا ہی نہیں۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرے بچے۔ بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ یہ سوتیلا بھائی اور ایک بہن ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف صرف میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کا بتایا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتایا؟ شاید وہ بھی پڑھتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی۔ بہرحال اب میرے بھائی خوش و خرم ہیں۔ میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں، کئی دفعہ حج کر چکا ہوں، عمرے ادا کر چکا ہوں، اپنا مکان ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں اور ہم سب بہت خوش اور آباد ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود شریف کی برکت ہے اور میرے محسن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر سے بھاگے ہوئے تھے اور کہاں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیا تو کھانا ہی ملا، رزق میں بھی برکت ہوئی، رہنے کی جگہ بھی ملی، شادی بھی ہوئی، جان کی حفاظت بھی رہی، سلامتی بھی ملی، عزت بھی ملی اور سب کچھ ملا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس لیے اگر ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو اللہ پاک ہمیں بے پناہ نوازے گا، غیب سے رزق نصیب ہوگا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں گی، جائز خواہشات آسان طریقے سے پوری ہوں گی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا اور سب سے بڑھ کر آخرت کا سفر آسان ہوگا اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔